اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ بے شک دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور فضول ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے دنیا لعب و لہو، کھیل اور فضول ہے۔ پہلے بتایا آپ کو دنیاوی زندگی اگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں آ جائے، یا دنیا یا آخرت، تو پھر اس وقت دنیاوی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر مقابلے میں نہ آئے، دنیاوی زندگی آخرت کے لیے صرف ہو، یہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے مزرعہ ہو، کھیتی ہو، تو جو قیمت جو ہے اس کی فصل کی ہے وہ اس کھیتی کی بھی وہی قیمت ہے، یعنی جو قیمت آخرت کی ہے وہی قیمت دنیا کی بھی ہے، اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ اس صورت میں دنیا کی مذمت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی مومن کی دنیاوی زندگی بہت قیمتی ہے، نہ ان کی لہو و لعب نہیں ہے بلکہ انتہائی قیمتی ہے۔ وہ یہاں کی زندگی میں سے ایک سیکنڈ کا کھربواں حصہ صرف کرتا ہے تو آخرت کے کھربوں سال کی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ بہت کہا کرتا ہوں، دنیا میں جو 60-70 سال کی زندگی ملا کرتی ہے، تکلیف کی 15 سال کے بعد آپ کو 70 سال یعنی 80 85 90 سال کی زندگی ملتی ہے کسی شخص کو، تو یہ زندگی جو ہے آپ اس کو تقسیم کریں آخرت کی ابدی زندگی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 1 کھرب سال، 10 کھرب سال، کھربوں میں اگر آ جائے تو پھر وہ ابدی نہ ہو، تو پھر موقت محدود زندگی ہو گئی۔ آخرت کی زندگی محدود نہیں ہے، آخرت کی زندگی جو ہے لامحدود ہے جی، اور اس میں لامحدود زندگی میں آپ کو زندگی مل جاتی ہے اس محدود زندگی سے۔ محدود زندگی یعنی آپ کی اس زندگی کے ایک سیکنڈ کے 1 کھربواں حصے میں آخرت کی کھربوں سال کی زندگی بنتی ہے، تو کیا یہ زندگی قیمتی نہیں ہے؟ لہو و لعب ہے، بہت قیمتی ہے جو آخرت کے لیے صرف ہوتی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تم کو تمہارا اجر دیا جائے، اجر قیامت کے دن اجر جی۔ اس کے بعد اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ اس زندگی کو گزارو تو یہ زندگی لہو و لعب نہیں ہوگی بلکہ اجر ملنے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ ہوگی، بہت قیمتی ہوگی۔ یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، تمہارے مال و دولت کا بھی یہاں سوال نہیں ہوتا جی۔ یہاں دین اور آخرت
سعادت اور نجات کے عوض میں پیسہ نہیں مانگا گیا، جی نہیں مانگا گیا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کام پر یعنی اسے رسالت کے اجر نہیں مانگتا، اجر تو رب العالمین دیتا ہے۔ یسألکمہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر تم سے مال کا مطالبہ کریں اور پھر تم سے اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو گے اور وہ بخل تمہارے کینے نکال باہر کرے گا۔ جی یہ اجر رسالت میں مال نہیں مانگا جاتا، مال اگر مانگا جائے تو تم نے بخل کرنا ہے، مال دینا نہیں ہے۔ جی جو دین مذہب نے آپ سے مال مانگا ہے وہ آپ کے لیے زکوٰۃ ہے، خمس ہے وغیرہ، وہ آپ سے نہیں مانگا گیا، آپ کے لیے مانگا گیا ہے۔ یہاں بعض کہتے ہیں فیحفکم، یحفی کہتے ہیں اصرار کرنے کو، اصرار کر کے تم سے مال لیا جائے تو تم تبخلوا بخل کریں گے۔ مال یعنی پورا مال مراد لیتے ہیں، تھوڑا مال نہیں، مالی معاوضے کا مطالبہ نہیں ہوا۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر ایسا ہوتا تو تمہارے دلوں میں جو کینہ پوشیدہ ہے وہ کینہ ظاہر ہو جاتا۔ مال اور دولت جو ہے وہ عجیب چیز ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ دوسری جگہ فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وہ کینہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر مال کا مطالبہ نہیں ہوا، البتہ ایک اجر رسالت کا مطالبہ ہوا ہے، وہ مالی نہیں ہے، وہ قلبی ہے، محبت ہے۔ وہ اس سلسلے میں پہلے بحث ہو گئی اور ان لوگوں کی بات بھی بیان کر دی ہم نے جو اجر رسالت میں محبت اہل بیت کو اجر قرار دیا، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنی وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا امثالکم۔ آگاہ رہو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تدعون لتنفقوا، تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تم ہی ہو۔ وانتم الفقراء، تم فقیر و محتاج ہو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ان لوگوں سے خطاب ہے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تم کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن تم لوگ بخل سے کام لیتے ہو۔ پھر فرمائیے جو بخل ہے تم اپنے آپ سے بخل کرتے ہو، چونکہ
یہ جو تم سے انفاق کی بات کی ہے، یہ انفاق کسی اور کے لیے نہیں، یہ انفاق کرنے والے کے مصلحت میں ہے اور ان کے فائدے میں ہے، اور انفاق کرنے والے کے لیے قسمت ساز، تقدیر ساز ہے انفاق۔ صرف فرمایا جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اپنے آپ سے زیادتی کرتا ہے، جو مال خرچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے، بے محتاج ہے، تم محتاج ہو۔ اللہ کو تمہارے مال کی، تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مال خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس معاشرے کا فائدہ ہے، اور جس قوم کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو اس قوم کی سربلندی ہے، اور پھر خود تمہاری اپنی سربلندی ہے۔ جس قوم میں تم رہتے ہو اس کے لیے امن و امان کا مسئلہ ہے، خود تمہارے لیے امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے تو اب بخل کرتے ہو تو اپنے آپ سے بخل کر رہے ہو، کسی اور سے نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے تمہارے ان پیسوں کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ واللہ الغنی۔ پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر پھر بھی تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ثم لا يكونوا امثالکم، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تمہاری جگہ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور پھر تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر لوگ ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہاں روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان تتولوا یا معشر العرب یستبدل قوما غیرکم، یعنی الموالی۔ فرمایا کہ اے عرب والو، اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری جگہ غیر عرب کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ، یعنی الموالی۔ غیر عرب سے وہ غیرکم سے مراد موالی ہے، غیر عرب ہے۔ مجموع البیان میں اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قال قد واللہ ابدل بہم خیرا منہم الموالی، اللہ نے بدل دیا ہے ان سے بہتر لوگوں، اور وہ ہے موالی، غیر عرب۔ یہ غیر عرب کو موالی کہتے تھے، وہ یا عربی ہے یا موالی ہے۔ عرب لوگ جو ہے اپنے آپ کو اونچی ذات سمجھتے تھے، موالی کو کمتر ذات سمجھتے تھے۔ موالی کہتے تھے میں عرب ہوں، یہ موالی ہے، جی فخر سے کہتے تھے میں عرب ہوں اور یہ موالی ہے، یعنی میں اونچی ذات کا ہوں، یہ پس ذات کا ہے، موالی ہے، گیا گزرا ہے۔ لیکن یہ موالی جو ہے غیر عرب، اس آیت کے مطابق وہ ثم لا یکن امثالکم، تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس کی تفسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ الفتح، سورہ فتح ہے۔ یہ سورہ کا نام انا فتحنا لک فتحا مبینا اس آیت کے سے ماخوذ ہے، اور یہ سن 6 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوگا، 6 ہجری میں۔
صلح حدیبیہ کے بعد راستے میں نازل ہوئی، یعنی جو سورہ جو آیت مکہ میں نازل نہیں ہوتی وہ خواہ مدینہ ہو یا کوئی اور جگہ، اس کو مدنی کہتے ہیں، جو مکہ میں نہیں ہے، اور یہ چونکہ مکہ میں نازل نہیں ہے اور اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں، سورہ مدنی ہے چونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت کیا ہے۔ فتح مبین کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کیسے فتح مبین ہوا؟ صلح حدیبیہ اس طرح پیش آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 1406 ہجری کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحج یہ اشہر حرم ہیں، حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان میں سے یہاں جنگ نہیں ہو سکتی۔ رسالت مآب 1400 کا لشکر لے کر، وہ بھی غیر مسلح، کیونکہ جنگ کے لیے نہیں نکلے، جنگ حرام ہے، غیر مسلح نکلتے ہیں۔ جی پھر آپ اسی اثنا میں لوگوں کو ایک خواب بھی سناتے ہیں۔ رسالت مآب خواب سناتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے اور مسجد حرام میں نماز قائم کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے خواب دیکھا ہے میں نے، وہ بھی بتا دیا لوگوں کو۔ اب یہ لوگ مکہ کی طرف جانے کے لیے حدیبیہ نامی جگہ پہنچ جاتے ہیں، مکہ کے نزدیک، مدینہ سے دور، اور وہاں پہ قریش والے جو ہے وہ ان کو پریشانی لاحق ہے کہ کیا کیا جائے، یہ لشکر جو ہے وہ آیا ہے، نہ ان کے ساتھ ہم لڑائی کر سکتے ہیں، حرمت کا مہینہ ہے اس کا۔ وہ مشرکین بھی حرمت کے قائل تھے، ان مہینوں میں جنگ کو مشرکین بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی شریعت تھی، اور حضرت ابراہیم کی شریعت میں سے چند ایک باتیں جو ہے ان میں رائج رہی ہیں، میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے تھے، اور عمرے کی اجازت دیں گے تو پھر مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، روب دھاپ بیٹھے گا، قریش خوار و ذلیل ہو جائیں گے۔ 1400 کا لشکر جو ہے مکہ میں داخل ہوگا، یہ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ وہ حرج مرج میں مبتلا ہو گئے مشرکین، نہ لڑائی کر سکتے ہیں، نہ ان کو آنے کی اجازت دے سکتے ہیں، دونوں ناممکن ہیں۔ کیا کریں پھر؟ اس وقت مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان میں ایلچیوں کا تبادلہ ہوتا ہے،
ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ بھیجتے ہیں، وفد بھیجتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکے میں بات چیت کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ۔ تو ادھر یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرک لوگوں نے قتل کیا ہے۔ یہ خبر آگے پھیلی تو جناب صورتحال اور زیادہ مخدوش ہو گئی۔ جنگ کسی صورت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت رسالہ المآب نے یہ صورت ہے، عثمان قتل ہو گئے اور ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اب عثمان کے قتل کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین لڑنا چاہتے ہیں۔ جب مشرکین لڑیں گے تو پھر ہم کو بھی لڑنا پڑے گا۔ حرمت کا مہینہ جو ہے حرمت نہیں رکھتے ہیں مشرکین، تو پھر ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس وقت رسول اللہ نے تمام اصحاب سے عہد لیا، تمام اصحاب سے وعدہ لیا، بیعت لی، اور جنگ سے فرار نہ کرنے کی بیعت لی سب سے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ درخت کے نیچے جو بیعت کرنے والے ہیں اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان میں شریک اصحاب کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک منزلت ہوتی ہے، اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر۔ یہ بیعت رضوان میں سب نے بیعت کیا کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ چنانچہ جنگ حنین میں، جنگ حنین فتح مکہ کے بعد آئی تھی نا، جنگ حنین میں سب لوگ بھاگ گئے تھے، تو حضرت ابن عباس چیخ چیخ کے پکار رہے تھے، او بیعت رضوان والو، مجھے نہ بھاگنے کی بیعت کرنے والو، کہاں بھاگ گئے؟ جی بہرحال سب سے بیعت لی۔ بعد میں پتہ چلا حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، یہ افواہ اڑی تھی، اور قریش صلح کے اوپر آمادہ ہے، یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ قریش صلح چاہتے ہیں، جنگ بھی نہیں چاہتے اور آپ کو اجازت بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، بلکہ صلح تیسری صورت جو ہے وہ مجبور ہے صلح کرنے پر۔ مشرکین مکہ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر، کوئی اور صورت تو ہے نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی رسالہ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کو قبول کیا۔ جی طویل بحث و تمہیز کے بعد یہاں صلح نامہ جو ہے وہ تحریر ہو جاتا ہے، اور صلح نامہ لکھا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قریش کے جو نمائندہ سہیل ابن عمر نے کہا یہ بسم اللہ کو ہم نہیں مانتے، یہ نہ لکھو۔ جی کیا لکھے؟ بسمک اللہم لکھو، ٹھیک ہے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھو۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا اپنے احباب سے، آپ جب کوئی لکھتے ہیں کہ چیز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، بسمہ تعالی لکھتے ہیں۔ میں اب دیکھتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں اس کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا شعار ہے، اس کو چھوڑ کے بسمہ تعالی، وہ بسمک اللہم سے بھی زیادہ مختصر ہے۔
وہ بسم کا اللہم ہے، یہاں بسم ہی تعالی ہے، صرف نہ لکھا کرو کبھی بسم ہی تعالی، نہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ جی ادھر مشرکین نے اعتراض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ لکھو۔ وہ کیا ہے؟ بسمک اللہم لکھو۔ ٹھیک ہے، پھر بسمک اللہم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے صلح نامہ لکھ میں کہا یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان۔ تو سہیل ابن عمرو نے کہا آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، نہیں نہ لکھو رسول اللہ، اب صرف اپنا نام لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا مٹاؤ، رسول اللہ وہ لکھ چکے تھے، مٹاؤ۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں نہیں مٹا سکتا رسول اللہ کو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا چلو میں خود مٹاتا ہوں۔ رسول اللہ نے خود مٹایا۔ پھر فرمایا علی آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ کیا بات ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ جب جنگ صفین میں وہ صلح کا مسئلہ پیش آیا اور وہاں پہ لکھا ھذا من علی امیر المومنین، تو معاویہ کے نمائندے نے کہا ہم امیر المومنین نہیں مانتے، اس کو مٹاؤ۔ امیر المومنین کو مٹانا پڑا، ادھر رسول اللہ کو مٹانا پڑا تھا، ادھر علی المومنین۔ رسول اللہ نے کہا تھا آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مماثلت ہے، قابل توجہ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ثبت واقع ہے، کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح نامے کا مضمون یہ تھا 10 سال تک جنگ بن رہے گی، 10 سال تک جنگ بن رہے گی، اور قریش کا جو شخص بھاگ کر رسول اللہ کے پاس آئے گا وہ واپس کرنا ہوگا، اور جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک تھوڑا سا واقعہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔